السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت و فرما برداری کرنی ہر عورت پر فرض ہے۔ اس خدمت پر دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا شہرہ اس کے سر ہے۔ بے شک بے شمار نعمتوں کا باعث ہے اور دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات اور حشر پر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ رب العزت کے دیدار کا باعث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک عورت ہزار غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ جس عورت نے 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کی تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جس دروازے سے وہ چاہے بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی اور خوشی رکھنا بہت ہی بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی موت ایسے حالات میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہاں عورت سیدھے جنت میں جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازمی ہے کہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی ہی ضروریات اور کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے، اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ حدیث مطہرہ سے مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام بھی اگر شوہر حکم دے تو بھی جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنے طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے، اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو جائے تو سوتا رہے تو رات بھر خدا کے رحمت کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ ان حدیثوں کے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ پہلا، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر۔ دوسرا، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے اور نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ تیسرا، شوہر کا مکان اور مال سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ چوتھا، عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ پانچواں، بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر بہت بڑا فریضہ ہے۔ چھٹواں، عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ فوہڑ میری کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کر
رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی